ایکسپینسز کرنے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر لیڈ جن کے لیے، آپ کے جتنے بھی ڈالر بیسڈ ایکسپینسز ہیں اگر ان پہ قدغن لگا دی جائے کہ آپ وہ ڈالرز یہاں سے باہر سپینڈ نہیں کر سکتے تو اس کا نیچرل کانسیکوینس یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیز اپنے ڈالرز باہر رکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ آئی ٹی میں یہ اس لیے آسان ہے کہ اس میں نہ کوئی ایل سیز کھلنی ہے، نہ کوئی بل آف لیڈنگ بننی ہے، نہ کوئی گڈز ایکسپورٹ امپورٹ ہونی ہے، تو یہ بہت آسان تھا کہ باہر ایک کمپنی رجسٹر کرائی جائے، ایک اکاؤنٹ کھولا جائے اور پیسے وہیں پہ رکھے جائیں۔ میں جب زہیب سے ڈسکشن کیا کرتا تھا کہ یہ $2.5 بلین جو ہمیں ایکسپورٹس نظر آتی ہیں، لگتا تو یہ کہ یہ اتنے پیسے ہیں جتنے ہمارے آئی ٹی انڈسٹری کے پاکستان میں ایکسپینسز ہیں، کیونکہ ہم اتنے ہی تقریباً پاکستان پیسے لے کے آتے ہیں جتنے ہمیں یہاں پہ اخراجات کرنے ہوتے ہیں، باقی پیسے ہم ڈالرز میں باہر رکھتے ہیں۔ تو حکومت کیا کر سکتی ہے کہ انسینٹیوائز کرے آئی ٹی انڈسٹری کو کہ وہ جو ڈالر بیسڈ ریونیو ارن کر رہے ہیں جس کی اس ملک کو بہت شدت سے ضرورت ہے، ان ڈالرز کو پاکستان لایا جائے۔ تو ایک جو بڑا اقدام کیا گیا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل سے مل کے یا SIFC سے مل کے، وہ یہ کیا گیا کہ اگر ایک آئی ٹی انڈسٹری کا نیٹ مارجن تقریباً 50% ہے اور وہ لگتا ہے کہ آدھے پیسے اپنے یا 60% ریونیو پاکستان لا رہے ہیں، تو باقی پیسے پاکستان لانے کے لیے کیا انسینٹیو دیا جائے۔ وہ انسینٹیو یہ تھا کہ یہاں پر ڈالر بیسڈ اکاؤنٹ کھول لیے جائیں آئی ٹی انڈسٹری کے لیے، اور وہ جو پیسے لے کر آئیں اس کا 50% ڈالرز میں ہی ان اکاؤنٹس میں موجود رہے۔ اس کا مطلب اگر کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو آپ کے ریونیو کو کوئی فرق نہ پڑے، وہ ڈالرز میں پیسے ان اکاؤنٹس میں موجود رہیں، اور وہی ڈالرز آپ باہر ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے یا آن لائن بینکنگ کے ذریعے سپینڈ کر سکیں، اور اس سپینڈنگ کے لیے آپ کو کسی بینک کی، اسٹیٹ بینک کی مزید اجازت کی ضرورت نہ ہو، یا آپ ہی کے پیسے ہیں، آپ ہی کے ڈالرز ہیں، آپ اس کو آسانی سے باہر سپینڈ کر سکتے ہیں۔ سو بائی ڈوئنگ دیز 50% ڈالر ریٹینشن اکاؤنٹس ود اے 0.25% ٹیکس وچ از آلسو ویری فیوریبل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ڈالرز باہر پڑے ہیں اور آپ وہ پاکستان ایکسپینس کر کے لے کے آتے ہیں اور صرف 0.25% ٹیکس پے کر کے وہ پیسے آپ تک پہنچ جاتے ہیں اور ڈالرز میں رہتے ہیں، تو یہ رجیم اس سے بھی زیادہ انسینٹیوائز ہے جتنی باہر ڈالرز رکھنے کی ہے۔ تو لگتا یہ تھا کہ اگر اس طرح کی اسکیم اپنی جو ہماری جو ٹیکسیشن رجیم ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے 0.25% فار دی آئی ٹی انڈسٹری، اور ڈالر ریٹینشن اکاؤنٹس بنائے جائیں اور ڈالرز پہ قدغن ختم کر دی جائے کہ آپ اس کو سپینڈ کر سکیں، تو بہت ساری کمپنیز اپنے پیسے پاکستان لانے شروع ہو جائیں گی۔ آف کورس یہ جب ہم نے لابنگ شروع کی اگست سپٹمبر میں، تو اس پہ سوالیہ نشان یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ جو ڈالرز پڑے ہیں وہ بھی سارے باہر چلے جائیں۔ سو دس از دا ٹرسٹ دیٹ اسٹیٹ بینک ایٹ SIFC دی منسٹری آف فائنانس پٹ انٹو دی آئی ٹی انڈسٹری، اینڈ اٹ از گریٹ ٹو سی کہ پچھلے 60 دنوں میں ہماری آئی ٹی انڈسٹری ہیز گرون بائی 32%۔ تو سوچئے کہ 1/3 ہمارا ریونیو آئی ٹی انڈسٹری کا ایکسپورٹ ریونیو بڑھ گیا پچھلے 60 دنوں میں۔ ہم نے گروتھ دیکھی 13% نومبر کے مہینے میں اور 17% دسمبر کے مہینے میں، تو جو کیومولیٹو گروتھ ہے پچھلے 60 دنوں میں وہ تقریباً 32% بنتی ہے۔ تو پچھلے 60 دنوں کے اندر پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 1/3 بڑھ گئی ہے، 32% بڑھ گئی ہے۔ اگر ہم اسی ٹرینڈ کو، اگر اسی رن ریٹ کو صرف اسیوم کر لیں کہ، اور دسمبر کا پہلا مہینہ تھا پاکستان کی تاریخ میں جب آئی ٹی انڈسٹری کی ایکسپورٹس $30 کروڑ سے تجاوز کر گئی، $300 ملین سے بڑھ گئی دسمبر کے اندر۔ اگر صرف اسی رن ریٹ کو تصور کر لیا جائے $300 ملین پر منتھ کو، تو 12 مہینے پہ یہ $3.6 بلین بنتے ہیں، اور جو میڈم کا ٹارگٹ ہے $3.5 ارب کا پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کا، وہ ٹارگٹ ہم اچیو کر سکیں گے آسانی سے۔ اگر گروتھ ٹرینڈ یہی رہے، اگر صرف $300 ملین رہیں تو $3.6 بلین بنتے ہیں، اور اگر اسی رفتار سے ہم گرو کرتے رہیں 10, 12, 15% پر منتھ، تو انشاءاللہ دسمبر تک ہم $5 بلین ایکسیڈ کر جائیں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کا جو پوٹینشیل ہے، جو اس وقت ایکسپورٹ کا ایکچوئل پوٹینشیل ہے، جو کہ ریئلائز نہیں ہو رہا کیونکہ ہم اپنا ریونیو باہر پارک کر رہے تھے، وہ ہمیں پوری طرح سے پاکستان میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔
دوسری بڑی دشواری آئی ٹی انڈسٹری کو، اور یہ تمام لوگ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ہر روز اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن سے دوستیاں ہیں، وہ یہ ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری کو جو را مٹیریل ہے، جو کہ سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں، اسکلڈ سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں، وہ اس تعداد میں میسر نہیں جو ان کو درکار ہیں گرو کرنے کے لیے۔ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری اس وقت تقریباً 1.5 سے 1.25 لاکھ لوگ امپلائی کرتی ہے، 1.5 سے 2.25 لاکھ لوگ۔ انڈیا کی ایک آئی ٹی کمپنی میں 5 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں، اور ایسی کئی کمپنیاں ان کے پاس موجود ہیں۔ ہماری پوری انڈسٹری مل کے 1.5 سے 2.25 لاکھ لوگ امپلائی کرتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ حساب کر کے دیکھیں تو ہماری گنجائش تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ لوگوں کی اس وقت موجود ہے۔ اگر یہ ٹرینڈ ورک فورس آپ کو میسر ہو تو یہ بہت جلدی ہماری آئی ٹی انڈسٹری میں ابزارب ہو سکتی ہے، لیکن اس میں 3-4 مسائل ہیں۔ ایک یہ کہ ایون دو ہماری یونیورسٹیز تقریباً 75,000 آئی ٹی گریجویٹس ہر سال پیدا کرتی ہیں، اس میں سے صرف 2 سے 3,000 امیڈیٹلی امپلائیبل ہیں، ایسے جن کو فوری طور پہ آپ ہائر کر لیں اور اپنے کلائنٹس کو 28, 30, 32 ڈالر پر آور کے اوپر بل کرنا شروع کر دیں۔ اس میں آف کورس ہم ایک گلوبلی کمپیٹیٹیو انڈسٹری کا حصہ ہیں، ہمارا را مٹیریل یہی اسکلڈ مین پاور ہے۔ اگر باہر سے کسی کلائنٹ نے آپ کو 32 ڈالر پر آور پے کرنے ہیں تو وہ آپ کے سافٹ ویئر ڈیولپر کا موازنہ آئرلینڈ کے سافٹ ویئر ڈیولپر سے کرتا ہے، انڈیا کے سافٹ ویئر ڈیولپر سے کرتا ہے۔ یہ گلوبلی کمپیٹیٹیو اسکل بیسڈ اکانومی ہے، اس طرح کی پاکستان میں کوئی اور انڈسٹری نہیں۔ اس لیے جو ہماری یونیورسٹیز پروڈیوس کر رہی ہیں اس کی کوالٹی کو سرٹنلی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان 75,000 لوگوں میں سے 20, 30, 40% لوگ آپ امیجیٹلی امپلائی کر سکیں اور فورن کلائنٹس کو بل کر سکیں، کمپیٹنگ ود ادر ڈیولپرز ان ادر کنٹریز۔ ادروائز ہاؤ وڈ یو گرو؟ سو اس وقت ہم یونیورسٹیز میں ایک ٹیسٹ متعارف کرا رہے ہیں، جو کہ پہلا ٹیسٹ 7 جنوری کو میرا خیال ہے لیا گیا، 7 جنوری کو 14 جنوری کو لیا گیا، جس میں جو 75,000 اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں آئی ٹی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا ایک اسٹینڈرڈائز کوالٹی ٹیسٹ لیا جائے گا، اور اس سے تعین کیا جائے گا کہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو منیمم کوالٹی اسٹینڈرڈ کو ایکسیڈ کرتے ہیں، جو کہ آئی ٹی انڈسٹری امپلائی کرنا چاہتی ہے۔ اور جو بچے اس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے اس کو آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ مل کر ہم ایک اپرینٹسشپ، انٹرنشپ، کو آپ پروگرام متعارف کرا رہے ہیں، جس میں اس انٹرن کو 20,000 روپیہ اسٹائپنڈ دیا جائے گا، 20,000 روپیہ۔ جو کمپنی اس کو امپلائی کرے گی اس کو 50,000 روپیہ انسینٹو دیا جائے گا، اور وہ جس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ یونیورسٹی اس کو 6 سے 9 کریڈٹ یونٹس، اکیڈیمک کریڈٹ یونٹس دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں ہم جو ٹرین کر رہے ہیں اس کو ایک بہت بڑی تعداد میں، لیٹ سے اگر 75,000 اسٹوڈنٹس ہیں اور اس میں سے 30,000 یہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو 30,000 لوگ ہم ہر سال انڈسٹری کو اپنے ٹیپ پر ٹریننگ کے لیے میسر کریں گے، جس میں اسٹوڈنٹ کو بھی پیسے مل رہے ہیں، آپ کی کمپنی کو بھی انسینٹو مل رہا ہے، اور اسٹوڈنٹ کو اکیڈیمک کریڈٹ یونٹس بھی یونیورسٹی سے مل رہے ہیں، تاکہ وہ پریکٹیکل لرننگ آپ کی انڈسٹری میں کرے اور ہوپ فلی پھر وہیں پہ ابزارب ہو جائے۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 19,000 آئی ٹی کمپنیز ہیں، 19,000۔ 30,000 نیو پیپل کا مطلب ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5-2 ریسورسز پر کمپنی بنتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اور پاشا مل کر اس وقت یہ جو پروگرام فائنلائز کر رہے ہیں، اس کے تحت جو پہلا ٹیسٹ ہوا ہے جس میں 3 سے 4,000 بچے انہوں نے پاس کیے ہیں جو کہ اس وقت کوالیفائی کر گئے، ان کو فوری طور پہ آئی ٹی انڈسٹری ابزارب کرنا شروع کرے گی، ان کو انٹرنشپ دینے کا انسینٹو ملے گا، اکیڈیمک کریڈٹ یونٹس ملیں گے، اور جو اسٹوڈنٹ ہے انٹرن ہے اس کو بھی اسٹائپنڈ ملے گا۔ دوسری بڑی انٹرونشن جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ، اور آپ تمام آئی ٹی انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک آئی ٹی کمپنی کو زیادہ پیسے سافٹ ویئر بنانے کے نہیں ملتے، مینٹین کرنے کے ملتے ہیں۔ اگر آپ کو ابھی تک کسی نے یہ نہیں بتایا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ آئی ٹی انڈسٹری انڈیا کی گروتھ سٹوری is not bespoke software development. It is maintenance of large enterprise platforms. امریکہ میں بیٹھا بڑا کلائنٹ جس کے پاس سیپ چلتا ہے، یا اوریکل فائنینشیلز ڈپلائڈ ہے، یا سیلز فورس کا سسٹم چلتا ہے، یا مائیکروسافٹ ڈائنامکس چلتا ہے، اس کو 100 کے حساب سے لوگ چاہیے ان بڑے انٹرپرائز پلیٹ فارمز کو مینٹین اور اپ گریڈ کرنے کے لیے، اور زیادہ پیسے
200 لوگوں کا کانٹریکٹ کسی انٹرپرائز ٹیکنالوجی پہ سائن کرنے کے ہیں، 10 لوگوں کے ساتھ کوئی PHP لاراویل کا سافٹ ویئر بنانے میں نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بڑے کانٹریکٹ باہر سے لے نہیں پا رہے کیونکہ آپ کا سائز اتنا بڑا نہیں، اور آپ کے پاس پاکستان میں لوگ میسر نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، جن کو سیلز فورس سرٹیفکیشن ملی ہو، جن کو سسکو سرٹیفکیشن ملی ہو، جن کو مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن ملی ہو، جن کو ڈیو آپس کے کلاؤڈ کی سرٹیفکیشن، کلاؤڈ ڈیو آپس کی کوئی گوگل کی سرٹیفکیشن ملی ہو، کوئی امیزون کی سرٹیفکیشن ملی ہو، کوئی ایجور کی سرٹیفکیشن ملی ہو۔ کیونکہ یہ سرٹیفکیشنز لینی بھی ایکسپینسو ہیں، تو لوگ خود جا کے 10 لاکھ 12 لاکھ روپے کی سرٹیفکیشن لیتے نہیں، اس کی ٹرینرز کو میسر کرنا بھی مشکل ہے، اور ہینس یہ بینچ اسٹرینتھ ایگزسٹ نہیں کرتی پاکستان میں، جہاں آپ جا کر ایک 100 لوگوں کا سیلز فورس کا کانٹریکٹ لے لیں اور پھر جلدی سے مارکیٹ سے 100 لوگ ہائر کر لیں تاکہ ان کو بل کر سکیں کلائنٹ۔